الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی۔ سب سے پہلے دو گزارشیں ہیں جو بزرگوار بیٹھے ہیں ان سے عرض ادب کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے ایک گزارش یہ ہے کہ جس مرحوم کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے اور قضاء الہی سے آج جمعرات بھی ہے تو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے یا جن کے لیے آپ کو دعا کے لیے کہا گیا ہے ان سب کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ جسارت کرنے پھر آ گیا ہوں۔ خداوند متعال اپنی صفت ربوبیت کے اعتبار سے خلق بھی فرماتا ہے، حیات بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ یہ کافی ساری صفات ایک مرجع کی طرف لوٹتی ہیں، ایک صفت اصلی کی طرف۔ خلق فرمایا، حیات دی اور رزق وہی ضامن۔ اور جب انسان اور پوری مخلوقات جب اس دنیا پہ آئیں تو خداوند متعال ان کی حیات ان کے رزق کا ایک ضامن ہے، انہیں رزق عطا کرتا ہے، انہیں حیات دیتا ہے۔ ہم انسان دوسری مخلوقات کے ساتھ کچھ مشترکات رکھتے ہیں، ان میں سے حیات زندگی ایک مشترک ہے کہ جیسے وہ زندہ ہیں ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کچھ ایام معدودہ کے لیے اس دنیا پہ آئے ہیں، ہم بھی اسی طرح کچھ ایام معدودہ کے لیے اس دنیا پہ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جہاں خدا نے ہماری ہمیں ظاہری نعمات سے نوازا ہے جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور آج کی مجلس وہ پچھلی دفعہ کچھ صفات تھے تو دوستان ڈر گئے تھے تو آج پھر کچھ صفات لے کے آیا ہوں، تو آپ ڈرنے والے کہ پیرو نہیں اور اس کی پیروی نہیں کرتے، ہم کرار کے مرید ہیں، فرار کے مرید نہیں۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر آج کی مجلس میں اکثر کوشش یہی رہے گی کہ کلیات کو بیان کیا جائے، کیونکہ جو موضوع عرض کرنے جا رہا ہوں اس کی جزیات بہت ہیں، اول سے لے کے آخر تک۔ تو خداوند متعال نے جب حیات دی اور اسی دنیا میں کئی ظاہری نعمات سے نوازا، وہیں پہ انسان کو باطنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت بھی خدا نے دی، بصیرت اور بصارت بھی خدا نے دی۔ ہدایت کے ساتھ پھر یہ انسان جب اس نعمات ظاہری اور معنوی کا صحیح طور پہ حصول کر کے اور انہیں اپنی زندگی میں لاگو کرے تو خداوند متعال اسے ایک اور نعمت سے اس دنیا میں نوازتا ہے، ایک دوسری نعمت اسے آخرت میں دیتا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو
اسے دنیا میں حاصل ہوتی ہے اس نعمت ظاہری اور باطنی کے میلاب کے بعد، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کے بعد اسے کہا جاتا ہے حیات طیبہ، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ یہ مذکر کو ملے گی، مرد کو ملے گی۔ قرآن سورہ نحل کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو صالح عمل انجام دے چاہے مرد میں سے ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اس پہ ایمان رکھتا ہو کہ کس کے لیے کر رہا ہے، کس نے حکم دیا ہے۔ جب یہ عمل صالح کر لے اور شرط کہ وہ مومن ہو تو اسے ہم دو جزائیں دیں گے، ایک دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ سے نواز دیں گے، اسے حیات دیں گے، حیات طیبہ، نحی زندہ کرنا اور حیات دینا، پھر اس کی تاکید حیات طیبہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں اسے حیات دیں گے اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین جزا دیں گے، یہ عمل صالح۔ تو یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ اس پہ فقط کلیات میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، 3 سوال ہم مطرح کرتے ہیں کہ ایک یہ حیات طیبہ کیا ہے، اور حیات طیبہ کے آثار کیا ہیں، اور تیسرا یہ حیات طیبہ ملتی کیسے، یہ 3 کلیات۔ اور پھر ہم آگے چلیں گے، یعنی ایک زاویہ نگاہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اولیاء کی زندگی کو اس زاویہ سے دیکھیں کہ اولیاء کے پاس تو یہ حیات طیبہ کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ حیات طیبہ اس حیات ظاہری کے علاوہ ہے جو ہوگی بھی اس دنیا میں، توجہ کیجئے گا، جو ہوگی بھی اسی دنیا میں، مگر وہ اس حیات ظاہری کے ساتھ سنخیت نہیں رکھتی، کوئی اس کے ساتھ یعنی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ حیات ظاہری کیا ہے اور حیات طیبہ کیا ہے۔ یہ حیات طیبہ ہوگی بھی اسی دنیا میں اور اسے خداوند متعال عطا کرتا ہے، یہ اس دنیا میں ہی، اور اس کے لیے کئی آیات ہیں، فقط میں کلی سوال مطرح کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ کہ یہ حیات طیبہ اسی دنیا میں انسان کو ملے گی۔ پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اس کے آثار کیا ہیں، کیسے ہم پہچانیں کہ ہمیں حیات طیبہ مل چکی ہے۔ تو اس کے آثار قرآن نے کئی بیان کیے ہیں۔ پہلا اثر اس حیات طیبہ کا کہ خداوند متعال اس کے بدن اور اس کے دل اور اس کے دماغ میں اپنے نور کا احاطہ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے آیات بھی موجود ہے کہ جس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ انعام میں اَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو مر چکا تھا ظاہری حساب سے زندہ ہے، مگر کیونکہ وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ نہیں، جیسے وہ چلتا پھرتا مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کیا۔ پھر کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اس کے لیے ایک نور عنایت کر دیا جس نور کے ذریعے سے وہ انسانوں کے درمیان چلے گا۔ آیت صریحاً بیان کر رہی ہے کہ جب حیات مل جائے تو وہ اسی انسانوں کے درمیان گھومے گا پھرے گا، مگر وہ ہمارے نور کی ہدایت اور رہنمائی میں۔ اور اصول کافی کے بھی ابواب لکھے ہیں جس میں بہت ساری احادیث بیان ہوئی ہیں اسی آیات کی شرح میں۔ اور اسی طرح دوسری آیات میں بھی ارشاد ہوا جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یا دوسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو اور رسول پہ پھر ایمان لے کے آؤ تو میں تمہیں ایک نور عنایت کروں گا جس کے ذریعے سے تم لوگوں کے درمیان گھومو گے۔ جب یہ نور عنایت ہو جائے، اور اس کے لیے میں عرض کروں امام معصوم کے لیے ان کے ولادت کے ساتھ ہی خدا عموداً من النور
کئی یہ اصطلاحیں آئی ہیں کہ خدا نور کا ایک عمود بنا دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں. میں اس کی شرح میں نہیں جا رہا کہ جب یہ انسان کو نور مل جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے. میں اس کی ڈیپ میں نہیں جا رہا، جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا، فقط کلیات میں مطرح کروں گا کیونکہ جزیات اس کی بہت ساری ہیں. پہلا جو حیات طیبہ کا اثر ہے کہ انسان کو خداوند متعال ایک نور عنایت کرتا ہے. دوسرا اس کا اثر کہ وہ ہوگا فرش زمین پہ مگر اس کی حکمرانی عرش تک جائے گی. وہ ہوگا اس ناسوتی ماحول میں مگر اس کی دسترس ملکوت تک ہوگی. وہ جو چاہے وہ یعنی پورا مجسم بن جائے گا خدا کی صفات کا. جب وہ ارادہ کرے، جس چیز کا ارادہ کرے، خداوند متعال اس کو عنایت کرتا ہے. اور یہ آپ فقط یہ ذہن میں نہ رہے کہ یہ امام معصوم کو ہی یہ رتبہ مل سکتا ہے، نہیں، ایک عام انسان کو، آپ کو، ہمیں یہ سب یہ رتبات مل سکتے ہیں. ولایت حاصل کرنا اتنی مشکل بات نہیں، فقط شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچان لیں کہ ہم کیا ہیں. جب یہ اللہ اسے یہ اختیار عنایت کرتا ہے تبھی مختلف، آپ دیکھیں کہ وہ سراپا مجسم بن جاتا ہے، خداوند متعال کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. تبھی وہ احادیث قدسیہ عبدی اطعنی حتی عجلک مثلی، کچھ دوستان مثلی پڑھتے، مثل نہیں، کیونکہ مثل خدا کوئی نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء، مثل کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. مثل اور مثل میں اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی تو فروق اللغویہ سے عرض کیا تھا کہ جو ذات من تکافا فی الذات اسے مثل کہا جاتا ہے. جو ذات میں مثل ہو، ایک جیسا ہو، اسے مثل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، تعبیر کی جاتی ہے. اور جو من تکافا بالصفات، جو صفات کے ذریعے سے کسی کا متشبہ ہو جائے تو اسے مثل کہا جاتا ہے. تو تبھی عبدی اطعنی حتی عجلک مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون فانت تقول لشیء کن فیکون، کہ بندے میری اطاعت کر، اتنی اطاعت کر جیسے میں کہوں ویسا کر. اگر تو نے اس طرح کیا میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا. میں کسی ذات کو کہتا ہوں ہو تو ہو جاتی ہے، تو بھی اگر کسی چیز کو کہے گا ہو تو ہو جائے گی. یہ یعنی فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش کے نظارے کرے گا. اور یہ دیکھیں، یہ عجیب ایک روایت عباد بن کثیر سے ملتی ہے کہ جب وہ مومن اس حیات طیبہ کا حامل ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے. روایت میں ملتا ہے، عباد بن کثیر کہتا ہے میں امام باقر علیہ السلام کے پاس تھا. محمد، ایک اور ٹھنڈی سی ایک صلوات پڑھ لیں، محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ، کیونکہ ٹھنڈ باہر کافی ہے. تو عباد بن کثیر کہتا ہے میں امام باقر علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا اور مومن کی بحث ہوئی. تو میں نے پوچھا مولا ما حق المومن علی اللہ، کہ مومن کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے. مولا نے منہ پھیر دیا، جواب نہیں دیا. پھر میں نے سوال کیا، ایک زمن نہ سمجھے، اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو جو پیچھے آئیں گے یہ بھی آپ کے لیے ایک اجر کا سبب بنے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ خیر الجزا. تو میں نے پوچھا ما حق المومن علی اللہ، مولا مومن کا حق خدا کے اوپر کیا ہے. مولا نے جواب نہیں دیا. میں نے پھر سوال کیا، پھر مولا نے جواب نہیں دیا. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، میں تعبیر معصومین میں، روایت معصومین میں ہیر پھیر کرنے کا قائل نہیں، اور کہ اس سے الفاظ دیگر نہیں، جس طرح لفظ آیا اسی طرح بیان کروں گا. پھر میں نے سوال کیا تیسری مرتبہ کہ مولا ما حق المومن علی اللہ، کہ مولا مومن کا حق کیا ہے اللہ کے اوپر. مولا نے فرمایا من حق المومن، من تبیزیہ ہے کہ من مومن کے حقوق جو خدا کے اوپر ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے لو قال لتلک النخل اقبلی لاقبلت، اگر اس دور کھڑے درخت کو، خرما کے درخت کو مومن کہے کہ تو میری طرف آ جا، اقبلی لاقبلت، وہ اس کی طرف آ جائے گا. یہ مومن کا حق ہے. ابھی راوی جو جملہ کہتا ہے فَنَظَرْتُ وَاللَّهِ لِتِلْكَ النَّخْلَ
قد تحرک مقبلا، کہ راوی کہتا ہے جب مولا نے کہا کہ مومن کا حق یہ ہے کہ اگر اس درخت کو کہے کہ تو آ جا میری طرف، وہ درخت اس کی طرف حرکت کرے گا۔ جب یہ مولا نے الفاظ فقط فرمائے، راوی کہتا ہے فَنَظَرْتُ وَاللَّهِ تِلْكَ النَّخْلَةَ قَدْ تَحَرَّكَ مُقْبِلَةً، میں نے دیکھا اس میں حرکت آ گئی اور مولا کی طرف قریب آنے لگا، اس طرح بھاگتے ہوئے جیسے آ رہا تھا جیسے بچہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ تو اس وقت مولا نے فَأَشَارَ إِلَيْهَا قِرِّي لَمْ قَصَدْتُكَ مَا قَصَدْتُكَ، کہ مولا نے کہا قِرِّي، جہاں پہ ہے وہیں پہ کھڑی ہو جا، یہ درخت نخلہ مؤنث ہے، مَا قَصَدْتُكَ، میں نے تیرا قصد نہیں کیا تھا، یعنی میں نے ارادہ نہیں کیا تھا تو میری طرف آ جا، مگر کیوں نے مولا نے مثال دی تھی، اس مثال کی دلیل میں وہ درخت مولا کے قریب آنے لگا۔ یہ حق مومن ہے۔ اور اس سے میرے لیے واقعاً ایک چیز ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ ہے اخلاقی چیز، مگر حق مومن میں سے کہ جب، کیونکہ مومن ایک حیات طیبہ کا حامل شخص ہے، کیونکہ اس کو حیات طیبہ مل چکی ہے، اس کے کس چیز کے بدلے میں وہ عرض کروں گا تیسرے سوال کے جواب میں۔ اب مومن کے لیے آپ اس کا حق جانیے گا کتنا ہے، کہ روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، جس میں فرماتے ہیں کہ یعیر اللہ عز وجل عبدا من عبادہ یوم القیامہ، فرمائے گا فیقول عبدی ما منعک اذا مرضت ان تعودنی، اے میرے بندے، توجہ سے سنیے گا، اے میرے بندے، ما منعک اذا مرضت ان تعودنی، تجھے کس نے منع کیا تھا کہ دنیا میں جب میں رب مریض ہو گیا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ توجہ کیجئے گا، تجھے کس نے منع کیا؟ اس وقت وہ مومن گھبرا کے کہے گا میرے رب، میرے پروردگار، تو ان چیزوں سے ماورا ہے، تو جسم نہیں رکھتا کہ کوئی مرض تمہارے اوپر لاحق ہو جائے، تو اس سے ماورا ہے، تو تو کس طرح مریض ہو سکتا ہے کہ میں تیری عیادت کے لیے آؤں؟ تو اس وقت خدا کی آواز آئے گی فیقول اخوک المؤمن مرض اخوک المؤمن فلم تعودہ، کہ تیرا ایک بھائی مریض ہو گیا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی۔ اور پھر وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر تو نے اس مریض بھائی کی عیادت کی ہوتی تو مجھ رب کو اس کے پاس پاتا، اور فقط پاس نہ پاتا، پھر میں تیری حاجات کو سنتا، تیرے اس گلا اور شکوہ کو سنتا، تیری حاجات کو پورا کرتا۔ یہ فقط کس وجہ سے کرتا؟ روایات کے جملان ذالک من کرامت عبدی المومن، یہ سارا کا سارا اس مومن بندے کی کرامت کی وجہ سے، کہ اگر تو اس کی عیادت، کبھی ہم سوچیں کہ جب جا رہے ہیں کسی مریض کی عیادت کے لیے، یہ نیت ہٹا دیں کہ اس نے مجھے درس پڑھایا ہے، یہ اگر نیت رکھ دیں کہ ایک مومن ہے، چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، اگر اس نیت سے انسان جائے، تبھی روایات میں آپ دیکھیں جب آپ مریض کے پاس جائیں تو حکم یہ ملتا ہے کہ اسے کہیں آپ میرے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ اس کی دعا میں خدا نے اجابت کو رکھا ہوا ہے۔ اور یہ مومن جب ہو گیا حیات طیبہ کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے آثاروں میں سے ایک اثر ہے، بہت سارے آثار تھے مگر وہ ٹائم کی وجہ سے عرض نہیں، کلیات فقط عرض کروں گا کہ یہ حیات طیبہ کیا ہے، اس کے آثار کیا ہے۔ خدا نور عنایت کرتا ہے، خدا اسے اسی ناسوت میں ملکوت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات میں۔ تیسرا سوال کہ یہ حیات طیبہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ قرآن میں 3 طریقے بیان ہوئے ہیں اس حیات طیبہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک طریقہ جو اسی جسے سرنام کلام میں نے آیت کو پیش کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ پہلا کہ مرد ہو یا عورت، مومن اگر وہ مومن ہے تو اس کے بعد اگر عمل صالح کرتا ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عنایت کریں گے۔
اور یہ دیکھیں حیات طیبہ کب ملے گی؟ جب عمل صالح ہو. ایک طریقہ یہ ہے جب عمل صالح ہوگا انسان کے پاس تو وہ حیات طیبہ کا مالک ہو جائے گا. حیات طیبہ کا مالک. یہ عمل صالح کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، آپ کلام میں بھی بحث پڑھیں کہ عمل صالح عقیدے صالح سے حاصل ہوتے ہیں. جس کا عقیدہ سالم ہو اس کا عمل بھی سالم ہوگا. اور ہمارے پاس علم کی اس طرح جس طرح حضرت یوسف کے ابھی جو ڈرامہ چل رہا ہے اس میں قحط آ چکا ہے، تو ہمارے پاس بھی قحط اس طرح آ چکی ہے کہ جو نماز سے دور، اعمال سے دور، وہ خود کو سب سے بڑا مومن اور عقیدے والا کہلاتا ہے. در حالانکہ عمل صالح اس کا نشوز ہوتا ہے، نکلتی ہے عمل صالح عقیدے صالح سے. یعنی اگر آپ دیکھ لیں کوئی دعوے دار ہو کہ میں عقیدے صالح رکھتا ہوں تو اس کے آپ عمل کو دیکھیں کہ واقعاً اس کا عمل صالح ہے تو واقعاً اس کا عقیدہ بھی صالح ہوگا. اور وہی عمل صالح بن سکتا ہے جو زبان معصوم علیہ السلام سے نکلا ہو، خود کی اختراع نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. یہاں پہ بہتر سمجھوں گا کہ ایک نشاندہی کر دوں کہ اگر عقیدہ سست ہو جائے تو پھر عمل میں بھی سستی آ جاتی ہے، اور اگر عمل میں سستی آ جائے تو معصوم علیہ السلام کی آپ نے مشہور حدیث یہاں تک ضرور سنی ہوگی، مگر اس کا میں سیاق اور سباق پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس حدیث کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے کہ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ وہ ہماری شفاعت تک نہیں پہنچ سکتا جو نماز کو حقیر جانتا ہو. سب نے یہ پڑھی ہے، سنیے. مگر اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سامنے میں وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ 24 پہ ان ابی بصیر، جناب ابی بصیر سے یہ روایت ہے. قال دخلت علی ام حمیدہ، جناب ام حمیدہ کے پاس میں داخل ہوا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ. ایک صلوات پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا اگر زحمت نہ کریں، مومنین کھڑے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے گا. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معذرت سے آپ کو زحمت دی مگر آپ اجر کے مستحق ہیں. تو عرض کر رہا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پہ. ان ابی بصیر قال دخلت علی ام حمیدہ، بی بی ام حمیدہ مغربیہ کے پاس میں داخل ہوا. کب؟ اعزیہا بی ابی عبداللہ علیہ السلام، تاکہ میں انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کروں. فبکت فبکیتو، تو بی بی کو جب تعزیت عرض کرنے گیا تو بی بی رو پڑی. میں ان کے رونے کی وجہ سے، ابی بصیر کہتا ہے، میں بھی رو پڑا. ثم قالت، اس کے بعد بی بی نے عجیب بات کی. ثم قالت لو رأیت ابا عبداللہ عند الموت لرأیت عجبا، کہ ابی بصیر اگر تو موت کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھتا تو تجھے بڑا تعجب ہوتا. بی بی فرماتی ہے حالت احتضار میں امام علیہ السلام فتح عینیہ، امام نے اپنی آنکھیں کھولی اور ثم قال اجمعوا کل من بینی و بینہ قرابۃ، اس کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ جس کے ساتھ میری کسی نہ کسی طریقے سے نسبت ہے، کسی کا ماما ہوں، کسی کا چچا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کو جو بھی میرے رشتہ دار ہیں سب کو میرے پاس لے کے آؤ. سب کو بی بی کہتی ہے، کوئی باقی نہ رہا، سب کو لے کے. اب ہم نے کہا کہ کوئی بڑی وصیت کریں گے امام علیہ السلام، کوئی بڑی وصیت کریں گے، سب کو بلا دیا ہے. اس وقت جب سارے آ گئے تو امام علیہ السلام نے پوچھا سب آ گئے؟ کہاں سب آ گئے؟ اس وقت مولا نے فرمایا ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، کہ ہماری شفاعت اس کو کبھی نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر جانتا ہو. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ آخری وقت ہے امام علیہ السلام کا اور سب کو بلایا ہے اور اس وقت وصیت یہی کی ہے.
یعنی تارک الصلاۃ کا جملہ نہیں آیا کہ جو نماز کو چھوڑ دے اس کے لیے ما بین الکفر والایمان الا ترک الصلاۃ. کئی روایات ہے کہ ایمان اور کفر کی سرحدوں کا نام نماز کا ترک کرنا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ کفر کی سرحدوں میں چلا گیا. یہ جو امام فرما رہے ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے شفاعت آل محمد علیہ السلام. آج تو دیکھیں گلی گلی میں بیچ رہے ہیں, فقط ایک نعرہ مارو اور جس طرح جنت میں چلے گئے, نان اسٹاپ. امام علیہ السلام کا آخری وقت ہے اس وقت, اور بی بی رو کے فرما رہی ہیں مجھے اور کہہ رہی ہیں تجھے تعجب ہوگا میں بیان کروں گی کہ مولا نے کون سے مقدمات فرمائے. ہم نے کہا بڑی وصیت ہے, مگر امام نے فرمایا کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر 2 گھنٹے بعد پڑھ لیتا ہوں, کبھی قضا ہو گئی استخاف. یہ کیونکہ عقیدے ضعیف سے نماز, جیسے عرض کیا کہ عمل میں ضعف تب پیدا ہوتا ہے جب عقیدہ ضعیف ہو, جب اسے یہ یقین نہ ہو کہ یہ نماز اللہ کی طرف سے رسول نے دی ہے تو وہ اس پہ اتنی اہمیت کے ساتھ عمل نہیں کرے گا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عمل حیات طیبہ جو حاصل ہوتی ہے انسان کو, یہ کہاں سے؟ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ عمل صالح سے, اور عمل صالح عقید صالح سے حاصل ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. اب اس نگاہ سے, اس زاویے سے, اس حیات طیبہ کے مفہوم کے ساتھ اولیاء کی زندگی کو دیکھیں. یہ ہمارے تمام اولیاء, آج جس کے لیے شب وفات, شب شہادت ہے, امام رضا علیہ السلام کی بہن, ایک امام کی بیٹی, ایک امام کی پھپھو, وہ حیات طیبہ کی مالکہ ہیں. اور ان کے لیے جتنے فضائل میں جو ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ بھی فقط کلیات ہی عرض کروں گا کہ یہ وہ مخدومہ ہیں جن کے آنے سے 45 سال پہلے ان کے وقت کے امام نے پیشن گوئی کر دی تھی, خوشخبری دے دی تھی, بشارت دے دی تھی. یہ جو مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی, یہ پوری آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان للہ حرمن وہو مکہ, کہ امام نے اپنے صحابیوں کے درمیان فرمایا تھا, لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے جو مکے میں ہے, اور رسول کا ایک گھر ہے جو مدینے میں ہے, امیر المومنین کا ایک گھر ہے جو کوفہ میں ہے. اس کے بعد فرماتے الا ان للجنت 8 ابواب, سن لو جنت کے 8 دروازے ہیں, ثلاثۃ منہا الی کم, جن میں سے 3 کم کی طرف کھلتے ہیں. کس وجہ سے مولا؟ فرماتے ہیں تقبض فیہا امرأۃ من ولدی اسمہا فاطمہ, کہ اس کم میں اس وجہ سے شرف ہے کہ وہاں پہ قبض کی روح ہوگی ایک خاتون کی جو میری بیٹیوں میں سے ہوگی, جو موسیٰ کاظم کی بیٹی ہوگی. اور راوی کہتا ہے اس وقت امام موسیٰ کاظم کی ولادت نہیں ہوئی تھی. توجہ کیجئے, اس وقت امام موسیٰ کاظم متولد نہیں ہوئے تھے جب امام صادق علیہ السلام نے جناب معصومہ کم کے لیے یہ روایت کو بیان کیا تھا. اور امام موسیٰ کاظم کی ولادت 128 ہجری میں, اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی ولادت 173 ہجری میں ہے. 45 سال انتظار ہوا ہے اس مخدومہ کا. اور امام رضا علیہ السلام 148 میں ولادت ہوئی ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام رضا علیہ السلام بھی 25 سال تک اپنی بہن کی ولادت کا انتظار کرتے رہے. یعنی یہ وہ مخدومہ ہے جس کے لیے ایک امام پہلے 45 سال انتظار کرے. اس کی والدہ بی بی نجمہ خاتون, آپ جانتے ہیں بی بی امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کم کی والد بھی ایک ہے اور والدہ بھی ایک ہے, باقی اولاد شتہ اور جو ہے مختلف والداؤں سے متولد ہوئے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے متولد ہوئے. یہ وہ مختومہ ہیں کہ جن کو عروج خدا جب عنایت کرتا ہے, بہت سارے میں نے القاب لکھے تھے مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں,
کہ بی بی کا ایک خاص ربط ہے جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. خاص نسبتیں ہیں بی بی کی اس بڑی بی بی مختومہ کے ساتھ. ان کے ڈیپ میں نہیں جاتا، کلیات فقط عرض کرتا ہوں. یہ جو یہاں پہ اب زیادہ تاثیر گزار جو چیز ہوئی وہ آیت اللہ سید محمود مراشی نجفی کے اس خواب کے بعد کہ انہوں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے پوچھنا ہے امام وقت سے یا امام علی علیہ السلام سے، میں پوچھ لوں کہ قبر جناب فاطمہ الزہرا کہاں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے 40 دن بیتوتا کیا حرم امیر المومنین میں، وہ چلہ کاٹا میں نے، اور وہ عمل خاص انجام دیتا رہا. اس کے بعد میرے اوپر یہ ظاہر ہوا کہ مولا علی علیہ السلام سے جب میں نے سوال کیا کہ مولا نے پوچھا کہ کس وجہ سے یہ عمل انجام دیا ہے، میں نے کہا مجھے قبر جناب فاطمہ الزہرا کا بتا دیں میں اس کی زیارت کر سکوں. کہا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. علیک بے کریمت اہل بیت، تیرے اوپر واجب ہے کہ ہم اہل بیت میں سے کریمہ کی قبر کی تو زیارت کر لے. تو آغا سید محمود مرشی نجفی نہیں سمجھے، انہوں نے کہا ہاں مولا وہی تو چاہ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت کی کریمہ کی زیارت کروں، ان کی قبر بتا دے. کہا تو سمجھا نہیں، میں تجھے معصومہ کم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم اہل بیت میں سے کریمہ ہیں، تو اس کی زیارت کر لے، تجھے قبر فاطمہ کی زیارت کا ثواب مل جائے گا. اور اللہ نے یہ بھی جو جملات ہیں، اللہ نے جو قبر فاطمہ سے معجزات اور اپنے ظہور کرنے کرامات وہ قبر معصومہ سے ظاہر کرے گا. یہ بی بی کا ایک خاص ربط بی بی معصومہ کم کے ساتھ. اور یہ بی بی معصومہ کم ان شخصیات میں سے ہیں جن کے لیے دو ہی تاریخی حساب سے شخصیات ملتی ہیں کہ عصمت کبریٰ نے عصمت صغریٰ محفوظ عن الخطا کے لیے اتنے کریم اور عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کے لیے مولا کتنے بھی باوقار ہوں مگر امام حسین عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، امام وقت ہیں. مگر ایک عجیب مقام آیا 9ویں کا دن جب مولا حسین نے دیکھا لشکر کفار آگے آ رہا ہے، اس وقت عجیب جملہ فرمایا تھا مولا عباس علیہ السلام کو دیکھ کے فرمایا تھا ارکب بنفسی انت یا عباس حتی تلقاہم، کہ عباس حسین تیرے اوپر قربان ہو جائے تو جا کے ان سے پوچھ کیا یہ کیوں آئے. عجیب جملہ ہے کہ اس کے وزن کو درک کریں کہ حسین کہہ رہے ہیں حسین عباس تیرے اوپر قربان ہو جائے، جا کے ان سے پوچھ کیا. ایک یہ، اور دوسرا اس سے بی بی کا علم بھی ظاہر ہو رہا ہے، ان کا مقام بھی، کہ جب راوی کہتا ہے کہ بہت سارے مومنین آئے تھے سوال کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، امام گھر پہ نہیں تھے، تو بی بی نے خادمہ کو کہا کہ جا کے سوال لے کے آؤ. سوال لے کے آئے، بی بی نے سب کے جواب دے دیے. جب جواب دے دیے اور وہ جواب لے کے محلے بنو ہاشم سے باہر آ گئے تو اس وقت امام علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور مولا سے ملے. کہا مولا آپ کے گھر پہ گئے تھے آپ سے سوال کے جواب پوچھنے مگر آپ نہیں تھے. کہا پھر 2 میں جواب دے دوں. کہا آپ کی بیٹی فاطمہ معصومہ نے جواب دے دیے تھے. مولا نے جواب دیکھے، وہی جواب تھے جو امام دینا چاہ رہے تھے. اس وقت امام نے فرمایا تھا فدا ابوہا، میں موسیٰ کاظم اپنی بیٹی پہ فدا ہو جاؤں. اللہم صلی اللہ. تو یہ مقام ہے بی بی کا علم کا مقام. دیکھیں فقط ایک آخری ایک میرے لیے نئی بات تھی کہ بہت ساری آپ نے حدیثیں سنی ہیں جن کے نام ہوتے ہیں، جس طرح آیات آیا ولایت، آئے غدیر، یہ نام ہوتے ہیں آیات کے. اسی طرح بہت ساری احادیث کے نام ہوتے ہیں، حدیث منزلت، حدیث سد الابواب، بہت سارے حدیثوں کے نام رکھے جاتے ہیں ان سے اقتباس کر کے. ان میں سے ایک حدیث کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے جسے حدیث فاطمیات کہا جاتا ہے، یا اسے کہا جاتا ہے احادیث فواطم، فاطماؤں کی حدیثیں. یہ بی بی محدثہ ہیں، بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ محدثہ ہیں. یہ فاطمیات یعنی وہ احادیث جس کے وسط السند میں، سند کے بیچ سے آخری امام جہاں سے وہ حدیث صادر ہو رہی ہے یا رسول سے، یہ سب کے سب راویہ
وہ فاطمہ کے نام سے ہیں۔ ان میں سے ایک راویہ جناب معصومہ کم ہے۔ بی بی سے بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں حدیث غدیر کہ کئی طرق ہیں، کئی اسناد ہیں، ان میں سے ایک طریق اور ایک سند ان فاطمیات کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، جس کے سب راوی پہلے راویوں کو چھوڑ کے سب کے سب فاطمہ کے نام سے ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ اسی طرح حدیث منزلت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ بھی اس کی ایک سند فاطمیات جس کی سب راویاں فاطمہ کے نام سے، جن میں سے ایک فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ۔ ایک حدیث معراج ہے جس کے بہت سارے نکات بیان ہوئے کہ رسول خدا نے کہا کہ میں جنت کی طرف جب گیا اس کے وہاں پہ ایک بہت بڑا محل بنا ہوا تھا۔ بی بی معصومہ کم یہ روایت نقل کرتی ہیں، پوری سند آپ کے سامنے تبرکاً پیش کروں گا کہ بی بی کہتی ہے رسول خدا نے فرمایا جنت کے ایک محل میں گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم، علی اس قوم کا سردار اور ولی ہے۔ پھر میں اندر گیا تو اس پہ پردے جو دروازے پہ لگے ہوئے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا بخن بخن من مثل شیعت علی، کہ مبارک ہو مبارک کون علی کے شیعہ جیسا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ بی بی معصومہ کم سے یہ ولایت کا دفاع کر رہی ہیں اس دور میں، وقت نہیں ہے تو میں وہ دور بھی بیان کرتا، اور یہ سوال کہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے شادی کیوں نہیں کی، اس کے جو اسباب بیان ہوئے مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، جلدی یہ بھی ان احادیث میں سے فضائل کی جسے بی بی معصومہ کم نے نقل کیا ہے کہ اور پورا باب لکھا ہے علامہ مجلسی نے جلد نمبر 7 باب نمبر 9 جس میں یدعى الناس باسماء امہاتہم الا الشیعہ، کہ قیامت کے دن وہ خدا رحیم اور غفار اور ستار قیامت کے دن ہر کسی کو ان کے ماؤں کے ناموں سے بلائے گا مگر شیعوں کو ان کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ اور یہ روایت ملتی ہے کہ کس وجہ سے قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے ماں کے نام سے بلایا جائے گا، یہ اس وجہ سے شاید دنیا میں جس باپ کے نام سے یہ پہچانا جاتا تھا یہ اس کا باپ نہ ہو، اور خدا قیامت کے دن بھی اس کے اوپر پردہ رکھے گا، اس کو اس کی ماں کے نام سے بلائے گا مگر شیعہ علی ابن ابی طالب۔ رسول خدا نے جبریل سے پوچھا کیوں علی کے شیعوں کو ان کے باپ کے ناموں سے بلائے جائے گا؟ فرمایا اس لیے لطیب المولدہم، ان کی ماں نے کبھی خیانت نہیں کی تھی۔ یا علی اللہ انہیں اللہم صلی علی محمد انہیں ان کے باپ کے نام سے بلائے گا شیعوں کو۔ یہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے یہ حدیث معراج نقل کی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث اور ربط مصائب دوں گا، وہ ہے حدیث آثار محبت اہل بیت علیہ السلام۔ توجہ کیجئے گا، اس کی سند اس طرح ہے کہ اہل سنت کا یہ محدث سید محمد غمازی شافعی، وہ اپنی کتاب میں جو یہ روایت نقل کر رہا ہے وہ اس طرح سے سند کے اوپر توجہ کیجئے گا، آپ کو حدیث فواطم یا فاطمیات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے ان فاطمہ بنت حسین رضوی، حسین رضوی کی بیٹی فاطمہ سے میں نے سنا، اس نے ان فاطمہ بنت محمد رضوی، اس نے محمد رضوی کی بیٹی فاطمہ سے سنا، ان فاطمہ بنت ابراہیم رضوی، ان فاطمہ بنت حسن رضوی، ان فاطمہ بنت محمد موسوی، ان فاطمہ بنت عبداللہ علوی، ان فاطمہ محمد ابن احمد ابن موسیٰ مبرقہ، جناب امام جواد علیہ السلام کے بیٹے، ان کی بیٹی فاطمہ سے سنا۔ انہوں نے کس سے سنا؟ ان فاطمہ بنت احمد ابن موسیٰ مبرقہ۔ اس کے بعد خود جناب موسیٰ مبرقہ کی بیٹی فاطمہ سے انہوں نے سنا۔ انہوں نے کس سے سنا؟ روایت کہتی ہے ان فاطمہ بنت امام الرضا علیہ السلام، امام رضا کی بیٹی فاطمہ سے انہوں نے سنا۔ پھر انہوں نے کس سے سنا؟ ان فاطمہ بنت موسیٰ الکاظم، جناب معصومہ کم سے انہوں نے سنا۔ بی بی معصومہ کم نے کس سے سنا؟ ان فاطمہ بنت الامام الصادق، امام صادق کی بیٹی فاطمہ، ان سے سنا۔ انہوں نے ان فاطمہ بنت الامام الباقر، ان فاطمہ بنت الامام زین العابدین، ان فاطمہ بنت الامام الحسین، ان زینب بنت فاطمہ
فاطمہ بنت رسول اللہ. توجہ ہے یا علی. انہوں نے فاطمہ بنت رسول خدا سے سنا کہ بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے میں نے اپنے بابا سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے حدیث آثار محبت اہل بیت الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے. بہت سارے کلیات جو عرض کے بی بی نے شادی کیوں نہیں کی، اور بہت ساری یہ فواتم کی احادیث بیان ہوئی ہیں. اسی طرح یہ سوال ہے کہ بی بی نے کم کو کیوں انتخاب کیا، تو اس کے دو اسباب بیان ہوتے ہیں کہ ایک سال 2200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام ظاہراً مرو کی طرف آئے تو بی بی معصومہ کم اپنے بھائی کی محبت میں وہاں سے چل پڑی. ایک روایت کے مطابق لکھے ہوئے 400 بندے تھے، ایک کے مطابق 32 بندے جو جناب ہارون ابن امام موسیٰ کاظم علیہ اپنے بھائی کی سربراہی میں بی بی وہاں سے نکلی ہیں یہ اس طرف. تو کم کا انتخاب کیوں ہوا؟ کم کا انتخاب لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا بی بی کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی مختومہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح اپنے بھائی کی محبت میں آ رہی تھی امام رضا سے ملنے. امام رضا کے حرم میں ہم بیٹھے ہیں کہ جب بی بی ملنے آئیں تو ساوا ایک اس وقت دشمن اہل بیت کا ایک گڑھ تھا جہاں پہ بہت سارے اہل بیت کے دشمن، جب انہیں پتا چلا کہ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی بہن آئی ہوئی ہیں اور کئی سادات آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اس وقت حملہ کر دیا جب اہل بیت وہاں پہ استراحت کر رہے تھے، کھانا کھا چکے تھے. ان کے اوپر آ کے شب خون یا دن کے ٹائم آ کے حملہ کیا. اب جو سبب بیان ہوا ہے کہ کم کی طرف کیوں گئی، خراسان جانا چاہیے تھا، کہتے سبب یہ تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام بی بی معصومہ کم کے ساتھ آئے ہوئے تھے سب کے سب شہید ہو چکے تھے. اور دوسری روایت کہتی ہے کہ اس جب سارے شہید ہو چکے اس کے بعد بی بی نے یہ تحمل نہیں کیا، پوچھا یہاں سے کم کتنا دور ہے، کہا 10 یا 12 میل فرسخ کا فاصلہ ہے. بی بی وہاں ساوا سے کم چلی گئی، یہ سبب بنا. اور بی بی وہاں پہ جب گئی ہیں 13 یا 17 دن بیت النور میں بی بی نے وہاں پہ تشریف رکھا، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. علماء کہتے ہیں شاید امکان ہے کہ بی بی کی شہادت ہوئی ہو، کیونکہ کچھ فرماتے ہیں کہ بی بی کو ساوا میں زہر دیا گیا، اسی وجہ سے بی بی کی شہادت ہوتی ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ زہر دینے کے لیے ہمارے پاس قطعی دلائل نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ بی بی فاطمہ معصومہ شہید ضرور ہوئی ہے اور اسی طرح شہید ہوئی ہیں جس طرح زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی لاشوں کو دیکھ کے، ان کے کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھ کے بی بی برداشت نہ کر پائیں، اسی وجہ سے 17 دن کے بعد ان کا وصال ہو گیا. علماء یہ دلائل بیان کرتے ہیں. تو پھر ذہن میں کسی عالم نے جرح کی ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھے اور وہ کیا شہادت کا سبب بن سکتا ہے. تو علماء وہ روایت لے کے آتے ہیں کہ یہ منظر اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ تو خاتون تھی. مقتل کا وہ جملہ سب نے نقل کیا ہے کہ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام سجاد کو لے کے مقتل سے گزر رہی تھی، اچانک زینب کبریٰ نے امام سجاد کے چہرے پہ دیکھا کہ موت کی زردی آنا شروع ہو گئی. بی بی نے کہا مالک یبن اخی انت جود بنفسک، کہ میرے بھائی کے بیٹے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ اپنی روح کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تیری روح تیرے بدن سے نکلنا چاہ رہی ہے، تجھے تیرے چہرے کے اوپر موت کی زردی آ چکی ہے. بیٹا کیا سبب ہے؟ یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، اے میرے بابا کا ذخیرہ، اے میرے بھائی کی امانت، سجاد تو ایسے کیوں کر رہا ہے؟ تو بے مولا
مولا حسین کے اس فرزند امام زین العابدین نے فرمایا اے پپھو کیا میں مر بھی نہیں سکتا؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے بابا کا کٹا ہوا جسم ہے، میرے چچا ابو الفضل کا کٹا ہوا جسم ہے، کوئی انہیں دفن کرنے والا نہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ حالت ایسی تھی جسے معصوم کم بھی برداشت نہ کر سکی۔ جب دیکھا ہارون بن موسیٰ کاظم، اپنے بھائی جناب ہارون کو دیکھا، اپنے بھتیجوں کو دیکھا، اپنے بھانجوں کو دیکھا کہ اپنے خون مقدس میں غلطان تھے اور زمین کی مٹی ان کے زخموں کے اوپر تھی، بی بی برداشت نہ کر پائی اور وہاں سے کم کی طرف آئی، اور سب لوگوں نے بھی جب سنا امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہمارے شہر میں آ رہی، سب آگے قرآن اٹھا کے صلوات کا شور و غل ہوا، سب صلوات کے اس میں آگے بی بی کا استقبال کرنے کے لیے کہ امام کی بیٹی ہمارے شہر میں آ رہی ہے۔ اے کاش کبھی ایسا ہوتا شام کے بازار میں کہ جب شام کے بازار میں شامیوں کو خبر ہوئی کہ علی کی بیٹی اپنے بھائیوں کا سر مبارک اور اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کے ساتھ آ رہی ہے، کسی نے صلوات نہیں پڑھی، جس نے جو چاہا اٹھا لیا، کس نے گود میں پتھر اٹھا لیے، کس نے آگ اٹھا لی، کسی نے خاک اٹھا لی، اور زینب کبریٰ کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے۔ جب بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کم میں آئی اور بیت النور میں یا مقام الست جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ بی بی عبادت کرتی رہی۔ 17 دن کے بعد بی بی کا جسم اطہر سے روح مقدس پرواز کر گیا، خواتین نے غسل دیا، کفن دیا۔ اب بحث یہ ہونے لگی کہ یہ سید خزرج کا نام آیا، کہیں پہ قادر نامی شخص کا نام آیا ہے، اس کو جو متقی پرہیزگار تھا اس کو لے کے آئے کہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، تو سیدہ کو دفن کر ان کی قبر میں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اچانک خراسان کی طرف سے 2 گھوڑے سوار نودار ہوئے، وہ آگے آئے، انہوں نے جنازہ اپنی تحویل میں لیا، بی بی کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ علماء لکھتے ہیں یہ دونوں گھوڑے سوار ایک امام رضا تھا، ایک امام تقی الجواد تھا۔ میں کہتا ہوں اے کاش کوئی تو ہوتا جو سکینہ کو آ کے دفن کرتا۔ حسین نہ تھے نہ عباس تھے، ایک بیمار بھائی تھا۔ اللہ لعنت اللہ۔